الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أشهدكم زوجت فاطمة بعلي رضي الله تعالى عنه، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو بزرگو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آج اس کا دوسرا جمعہ ہے. محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ایسے بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے. ان کے ساتھ ساتھ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور رخصتی بھی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ محرم الحرام میں شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غم کا مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں محرم الحرام میں اگر شادی کرنا جائز نہیں اور اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر ربیع الاول میں بھی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہوا. پھر جمادی الثانی میں بھی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. ایسے ہر مہینے میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے، امت کو صدمہ پہنچا ہے. اگر یہ دیکھا جائے پھر سال کے کسی مہینے بھی کوئی نکاح اور رخصتی یا خوشی کی تقریب نہیں کی جا سکتی. اللہ رب العزت نے سارے مہینوں میں نکاح اور رخصتی کی اجازت عطا فرمائی ہے. کہیں یہ منع نہیں ہے کہ فلاں مہینے میں رخصتی نہ کرو، شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین اور اصول ہیں کہ جی محرم میں نہ کرو، فلاں میں نہ کرو، یہ نہ کرو. محرم الحرام میں شادی کرنا بھی جائز ہے، نکاح کرنا بھی جائز ہے. نبی علیہ السلام کی رفت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محرم الحرام میں ہوا. اب کہیں گے جی محرم الحرام میں تو وہ تو شہادت بعد میں حضرت حسین کی، یہ نکاح تو پہلے ہوا تھا. بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی، امت کو صدمہ پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اور بھی صحابہ
شہید ہوئے، وفات پائی، آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، اور بھی مسلمانوں پر بے شمار ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اتنے ظلم و ستم ہوئے مسلمانوں پر، پھر کس مہینے میں شادیاں نہیں کریں گے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا، آپ کے نکاح کا کچھ احوال آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سے نکاح کرنے کے لیے بڑے بڑے مالداروں نے پیغام نکاح دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا میں فاطمہ کا نکاح نہیں کروں گا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جنہوں نے معاذ اور معوذ کو میدان بدر میں بتایا تھا کہ یہ دشمن رسول ابو جہل کھڑا ہے۔ ان بچوں کو نہیں پتا تھا کہ دشمن رسول ابو جہل کون ہے، انہوں نے جا کر ابو جہل کو مارا تھا۔ اور یہ اتنے مالدار صحابی تھے کہ جب انہوں نے وفات پائی تو ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوہ کے حصے میں 10-10 لاکھ درہم آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا جمع کرنا، پیسے رکھنا برا نہیں ہے، ایسی دنیا بری ہے، ایسا مال برا ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں ہلاک نہ کر ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ آج ہم کس کے لیے رشوت لی جا رہی ہے، اولاد کی فیسیں نہیں پوری ہوتی، اولاد کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اگر گھر میں کوئی گناہ کا کام ہے، مثلا ٹی وی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت میں منع ہے، یا ایک انسان داڑھی منڈواتا ہے، وہ رکھنا چاہتا ہے تو بیگم رکھنے نہیں دیتی، ہمارے گھر کے معاملات ایسے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد اور تمہارے اہل و عیال اور تمہارا پیسہ، تمہارا مال و دولت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یہ دولت بری ہے۔ ویسے میں نے جیسے عرض کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوہ کو 8واں حصہ ملتا ہے، ایک بیوہ کو 10-10 لاکھ درہم ملت تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے، یہ 3 حضرات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، علی نبی علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میرے دوستوں میرے پاس تو رہنے کے لیے اپنا مکان نہیں ہے، میں تو مسجد میں سوتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے میری کوئی جگہ نہیں ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے بچپن سے ابھی تک کھا رہا ہوں، میں کیسے پیغام نکاح دے سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا علی کہہ کے تو دیکھو، کہو تو صحیح۔ کہنے لگے مجھے جرت نہیں ہے، مجھے ہمت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ بات کرنے کی۔ انہوں نے اصرار کیا، علی یار جا تو صحیح، ایک دفعہ آپ کے سامنے اظہار تو کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت علی آئے ہیں، اب چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے۔ علی کیسے آئے ہو؟ خاموش ہیں، اور زیادہ شرمساری عاجزی کی وجہ سے اور زیادہ سر جھکا لیا۔ علی کیسے آئے ہو؟ دوسری بار پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں۔ تیسری بار پوچھا، علی کیسے آئے ہو؟ حضرت علی خاموش ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اللہ رب العزت بتا دیا کرتے تھے کہ یوں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں فلاں منافق ہے، بما ان کی والدہ ان کی ماؤں کے ناموں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی واپس تشریف لے گئے، فرمایا میں نہیں کہتا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج نبوت کو سمجھتے تھے، فرمایا علی ہاں ہو چکی ہے، تیری منگنی ہو گئی ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے منگنی ہوتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے، پھر جہیز ہوتا ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے۔ یہی مراحل
منگنی ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تیرے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے لیے گھوڑا پالا ہوا ہے۔ آپ جہاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تھا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ہمسایوں سے لے کر آئی تھی اور آپ کے حجرہ اقدس میں 9 تلواریں ٹنگی ہوئی تھی۔ یہ جہاد کی تیاری تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا گھر نہیں ہے، اپنا پلاٹ نہیں ہے، رہتے مسجد میں ہے، کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے کھاتے ہیں، لیکن جہاد کے لیے گھوڑا پالا ہوا ہے، جہاد کے لیے زرہ رکھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک بھیڑ کی کھال کا ایک خشک کیا ہوا ہے، ایک اس کا میں بستر بنایا ہوا ہے اور ایک اوپر چادر لیتا ہوں۔ یہ 4 چیزیں میری متاع کائنات ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے فرمایا کرتے تھے، رضینا بالقسمت الجبار فینا، میں اپنے مولا کی تقسیم پر راضی ہوں، میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہوں۔ لنا علم وللجہال مال، رب نے میرے لیے علم کا انتخاب فرمایا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا۔ کل متاع کائنات حضرت علی کی یہ 4 چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھوڑا تو جہاد کے کام آئے گا، جاؤ زرہ بیچ آؤ اور زرہ کے پیسے لے آؤ۔ یہ جو کھال کا بستر تھا وہ بھی نہ بکتا، جو چادر پرانی تھی وہ بھی نہ بکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے کر گئے، مدینہ کے بازار میں زرہ لے کر کھڑے ہیں۔ کائنات کا بادشاہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے چلا ہے، زرہ لے کر کھڑا ہے کوئی میری زرہ خریدنے والا؟ ہے کوئی اس زرہ کا خریدار؟ یہ وہ زرہ ہے جس زرہ میں نے بدر کی جنگ لڑی ہے، یہ وہ زرہ ہے۔ اب کھڑے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ علی کیسے کھڑے ہو؟ زرہ بیچنے کے لیے کھڑا ہوں، رسول اللہ کی لخت جگر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے میری منگنی ہو گئی ہے، مہر کا انتظام کرنا ہے، زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ 480 درہم کی بیچوں گا۔ پیسے نکالے، 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے۔ جب پیسے گن لیے، جب پیسے رکھ لیے، فرمایا علی یہ عثمان کی طرف سے تحفہ زرہ کا بھی لیتے جاؤ، یہ زرہ بھی آپ کی، یہ پیسے بھی آپ کے۔ آپ کو یوں تو سارے بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، لیکن یہ بھی کبھی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح آپ کے مہر کے پیسے عثمان نے ادا کیے تھے، آپ کے جہیز لینے کے پیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے۔ یہ تو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ کبھی یہ بھی بتایا کہ علی کے ایک بیٹے کا نام وہ ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا۔ وہ ابو بکر عمر اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ کے وصال پر کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کی بھانجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت زینب کی لخت جگر حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا اب پیسے لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، زرہ بھی پاس ہے، پیسے بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی زرہ بیچی نہیں ہے، پیسے کہاں سے آ گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ میں نے بیچ دی، زرہ واپس عثمان نے مجھے تحفے میں دے دی ہے، یہ زرہ کی قیمت کے پیسے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ میں اپنی بخاری شریف کی بات نہیں کرتا، ابو داؤد کی بات نہیں کرتا، صحاح ستہ کی کسی کتاب کی بات نہیں کرتا، ملا باقر مجلسی شیعوں کا مورخ ہے،
وہ لکھتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسے عثمان نے دیے ہیں فدعا له الخیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعائے خیر فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رفیق اللہ نے عثمان کو جنت میں بنا دیا ہے۔ کہیں بھی کوئی معاملہ ہے، مسجد نبوی کی زمین خریدی جا رہی ہے، پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے، پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ عید کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ آج عید کا دن ہے، مدینہ کے یتیم بچے بیوائیں آئیں گی، گھر میں کچھ موجود ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند کھجوروں کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھا کر واپس تشریف لائے، دیکھا یتیم بچے کھیل رہے ہیں، بیواؤں کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کا لدا لدایا اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا اور میں نے وہ مدینہ کی بیواؤں میں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اللہ نے ایسے قبول فرمایا تھا، مال پیسے حضرت عثمان کے، مہر حضرت علی نے دیا۔ یہ جو آپ سنتے ہوں گے مہر فاطمی، مہر فاطمی کتنا تھا؟ 12 اوقیہ اور 1 نش۔ 12 اوقیہ، 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 1 نش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ نش کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آدھا اوقیہ کو نش کہا جاتا ہے، یعنی 500 درہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مہر تھی، اور اگر تولے میں گنا جائے 131 تولے اور 750 گرام، یہ تقریباً آدھے تولے سے کچھ زیادہ بنتا ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا۔ ایک ہوتا ہے مہر مصری، جو خاندان کی دوسری بچیوں کی مہر ہو، جتنی اس کی مقرر کی گئی اتنی ہی اس بچی کی مقرر کر لو، اس کو مہر مصری کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح میں یوں کہہ دے کہ میں اپنی بچی کا نکاح بغیر حق اور مہر کے میں نکاح میں دیتا ہوں، یا بچی کہہ دے، کوئی عورت کہہ دے کہ بغیر حق اور مہر کے میں نکاح کرتی ہوں، تو حق کے مہر واجب ہوتا ہے، اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ مہر مثلی واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس خاندان میں جو بچیاں ہیں شادیاں ہوئی ان کا جو مہر مقرر ہوا وہ مہر اس کو دینا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مہر فاطمی یہ مقرر ہوا، اور مہر کے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے، اور یہ پیسے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ پیسے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی جاؤ آپ جہیز لے آؤ، آپ سامان لے آؤ۔ پیسے دیے وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کو، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ لیا حضرت بلال کو، اور جا کر بی بی فاطمہ الزہرا کا جہیز لے کر آئے۔ اب اندازہ لگایا کہ بی بی فاطمہ کی شادی ہے اور نکاح کے لیے مہر کے لیے پیسے عثمان دے رہے ہیں، جہیز لینے کے لیے ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں کہ ابو بکر اور علی کا، ابو بکر اور فاطمہ کی تو دشمنی تھی، وہ تو بولتی نہیں تھی، وہ ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے، یہ طبری ہے، ابن خلدون ہے، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں اکثر اہل تشریح نے لکھی ہیں، سنیوں نے احادیث پر کام کیا ہے۔ اگر صحابہ کو ہم قرآن و حدیث کے معیار پر، قرآن و حدیث پر پرکھیں گے، اگر تاریخ صحابہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں کچھ کہتی ہے تو ہم اسے رد کر دیں گے۔ اور ایک اور بات، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رشتہ مانگا تو اللہ نے عائشہ عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس عائشہ کی تصویر لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ اللہ نے عرش پر آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی جب منافقوں نے تہمت لگائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ نکاح ہم نے کیا تھا زمین پر یا اللہ نے عرش پر کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے عرش پر کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ جو رب آپ کے پاک مقدس معطر مقدس اور مطہر جسم پر ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا،
وہ ذات کیا ناپاک عورت کو آپ کے بستر پر بھیج دے گی؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ بھی پاک ہے، میرا مدنی بھی پاک ہے، یہ سراسر بہتان ہے۔ اللہ نے وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے قرآن پاک بنا کر نازل فرمائے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے رشتہ مانگا، اللہ نے عائشہ دی، علی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ مانگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ دی۔ اب جو فاطمہ کا گستاخ ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو عائشہ کا گستاخ ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو عائشہ کو بھونکتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تنقیس کرتا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جہیز لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ جہیز کیا تھا؟ ایک چارپائی تھی، ایک چکی تھی، ایک بچھونا تھا اور تکیے تھے دو جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، یہ جہیز تھا۔ نکاح کا ہوا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کہاں ہوا؟ مسجد میں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو بلایا، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی یہی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باراتی بھی یہی ہیں۔ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کے گواہ بنائے ابو بکر اور عمر کو بنائے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ علی شیر خدا ہے تو علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں؟ اگر علی کے نکاح کو ماننا ہے تو ابو بکر و عمر کو بھی ماننا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، زوجت فاطمہ بعلی، میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کون سی نواب آ گئی ہے کہ میں مجمع میں اس کا نام نہ لوں؟ سارے مجمع میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام لے کر فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، نکاح کے بعد چھوارے تقسیم ہوئے اور پھر رخصتی کا لمحہ آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیار کروایا۔ جب تیار کروا رہی تھی ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کاش کہ خدیجہ زندہ ہوتی تو اپنی بیٹی کے سر پر دشت شفقت رکھتی، شفقت والا ہاتھ رکھتی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ کا نام سنا سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو طوفان تھا، جو رنج تھا، وہ آنکھوں کے ذریعے آیا، آپ کے رخسار پر آنسو بہنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما تقول خدیجہ مثل عین خدیجہ، وہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، تم خدیجہ کے بارے میں کیا خدیجہ کی بات کرتے ہو؟ آج تک خدیجہ جیسی عورت نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ خدیجہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھا، خدیجہ وہ تھی جس نے سب سے پہلے محمد کے دین پر اپنا سب سارا کچھ سارا مال لٹایا۔ خدیجہ وہ ہے، میں کیسے اس خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لخت جگر کے دل میں ارمان تھا، اماں موجود ہوتی، اماں زندہ ہوتی، اماں اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کرتی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب خدیجہ بیمار تھی مجھے کہاں کرتی تھی، اللہ پتہ نہیں مجھے زندگی عطا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں اپنی فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر پاتی ہوں یا نہیں کر پاتی، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما، سر پہ دست شفقت رکھا اور فرمایا، میری لخت جگر اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہم سارے کے سارے اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، پانی پیا، تھوڑا سا پانی بچا کر آپ نے بچا ہوا پانی اس پانی میں ڈال دیا، اس پانی کو اپنی لخت جگر کے اوپر چھڑکا، فرمایا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اپنی لخت جگر کے لیے بھی اور اس کی ہونے والی اولاد کے لیے بھی اللہ سے شیطان کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر کو رخصت فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، الفاطمہ بضعۃ منی
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ازاہا فقط ازانی، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری فاطمہ ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر تشریف لے جاتے، واپس آتے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے۔ جب بیٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےتابی کے ساتھ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بیٹیوں کو والد کے ساتھ بیٹوں کی بنسبت زیادہ پیار ہوتا ہے، والد کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کی بنسبت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس لختے جگر سے اس قدر پیار فرمایا کرتے تھے، آپ مرض الوفات میں آپ نے فرمایا اے میری لختے جگر ذرا کان قریب کر، آپ نے کوئی جملے کہے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا فاطمہ ذرا قریب آ، فاطمہ قریب آئی، آپ نے کوئی بات کہی، پھر ہنس پڑی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے میری بیٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا فرمایا تھا؟ پہلے آپ روئی تھی پھر مسکرائی تھی۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے پہلی مرتبہ قریب ہونے کا کہا، میں قریب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ میرا آخری وقت ہے، میں تجھ سے بچھڑنے والا ہوں، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں رو پڑی، پھر آپ نے فرمایا قریب ہو۔ دوسری بار جب میں قریب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے جس نے مجھ سے آ کر ملنا ہے وہ تو ہی ہوگی۔ تب میں ہنس پڑی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ کے وصال کے بعد سب سے پہلے ہوئی، تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ بڑی عبادت گزار، بڑی اللہ تہجد گزار، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، قرآن پاک کی حافظہ تھی، رات کو کھڑی ہوئی ہیں اللہ کی عبادت میں۔ پہلی رکعت میں الف لام میم سے شروع کیا، والناس سے پہلے رکوع کیا، رکوع کر کے ابھی اٹھی ہی تھی اور مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ بی بی نے جلدی سے 2 رکعت مکمل کی، سلام پھیرا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تیری رات میں کتنی چھوٹی ہے، تیری بندی کی 2 رکعت بھی پوری نہ ہوئی۔ جب وفات ہوتی ہے وصیت کر جاتی ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھایا جائے، کیونکہ میرے جسم کو یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ میں بابرد زندگی گزار کر بابرد اس دنیا سے اگلے برزخ کی زندگی میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو، ہمارے اہل کو، ہمارے اہل و عیال کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا